وہ سائفر جسے بنیاد بنا کر عمران خان پر غداری اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کیے گئے تھے، وہ منوعن عوام کے سامنے اب آ چکا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کا ایک بڑا دعویٰ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اسی جانب سہیل آفریدی، جو گزشتہ کئی دنوں سے تنقید کی زد میں تھے، کہا جا رہا تھا کہ ان کی توجہ اپنے صوبے کے مسائل پر بھی نہیں ہے۔ سہیل آفریدی نے اب اس حوالے سے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں اور اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ بھرپور انداز میں اب لڑ رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کے جو خاص اقدامات ہیں، ان کو نہ صرف ان کی پارٹی بلکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اب سراہنے پر مجبور ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر بھی آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور ساتھ ہی واٹس ایپ اکاؤنٹ بند ہونے کا خطرہ بھی اب منڈلانے لگا ہے اور پی ٹی اے نے صارفین کو اس حوالے سے خبردار کیا ہے۔ دونوں خبروں کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہونے یا بند ہونے کے حوالے سے کچھ خطرات ہیں جو کہ اب سامنے آئے ہیں اور اس حوالے سے پی ٹی اے نے صارفین کو آگاہ بھی کر دیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے منسلک سم سے متعلق انتباہات جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی اے کی جانب سے جاری کردہ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ آپ کی ڈیجیٹل شناخت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے واٹس ایپ سے منسلک غیر فعال اور غیر رجسٹرڈ سمز کی بروقت تصدیق یقینی بنائیں۔ پوسٹ کے اندر مزید یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ اگر کسی غیر فعال یا بلاک شدہ یا منسوخ شدہ یا غیر رجسٹرڈ سم سے منسلک ہے تو جلد ہی آپ کے لیے ناقابل رسائی ہو سکتا ہے۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ اپنے اکاؤنٹس، چیٹس اور رابطوں ڈیجیٹل شناخت کے تحفظ کے لیے یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ نمبر فعال سم سے منسلک ہو۔ پوسٹ میں اس حوالے سے صارفین کو کچھ ضروری ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو بائیو میٹرک تصدیق اور سم کی توثیق کے لیے اپنے قریبی فرنچائز یا کسٹمر سروس سینٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ کی موجودہ سم غیر فعال ہے تو فوراً اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی تصدیق شدہ اور فعال سم پر منتقل کریں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ نمبر کسی فعال اور رجسٹرڈ سم سے منسلک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے اکاؤنٹ کی غیر متوقع لوگ جو ہیں وہ اس کے حوالے سے انتظار نہ کریں، بلکہ اپنا جو موبائل نمبر ہے آپ کی ڈیجیٹل شناخت بھی یقینی طور پہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب اگر سیاسی مقدمات کی بات کریں تو انسدادی دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے اندر آج ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر جو سماعت ہے، اس کے اندر 9 مئی کے 12 مختلف مقدمات تھے جن کی سماعت کی گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل فیصل ملک عدالت میں پیش ہوئے اور ان کا وکیلوں کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان سے ہدایات لینی ہے اور ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں اپنے موکل عمران خان سے مشاورت کرنی ہے۔ وکیل کا اپنے موکل سے ملاقات کرنا اور مشاورت کرنا قانونی حق ہے۔ عدالت نے اس کیس کے اندر سماعت جو ہے 2 جون تک کے لیے ملتوی کی ہے اور عدالت نے 9 مئی کے دیگر 11 کیسز کی سماعت کو 10 جون کے لیے ملتوی کیا ہے۔ کیس کی سماعت کی ہے انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس عمران خان اور دیگر کے خلاف ان اہم مقدمات میں سے ایک ہے جن کو 9 مئی کے اہم ترین مقدمات کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور لیکن یہ وہ کیس ہے جو کہ کافی عرصہ بیچ میں پینڈنگ بھی پڑا رہا، تاہم اب اس کیس کی سماعت کو 2 جون کے لیے ملتوی کیا گیا ہے اور بظاہر اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کا ایک بہت بڑا دعویٰ سچ ثابت ہوا ہے۔ سائفر کا جن ایک بار پھر بوتل سے نکل کے آ چکا ہے اور اس مرتبہ غیر ملکی میڈیا نے سائفر کی اصل کاپی پبلک کی ہے۔ یہ وہ دستاویز ہے جس پر واضح طور پہ لکھا تھا کہ اس کی تصویر بنانا بھی منع ہے، لیکن اب منظر عام پر آ چکی ہے۔ عمران خان نے عوام کے سامنے جانے اور وہ کاغذ لہرانے سے پہلے بظاہر ہر ممکنہ دروازہ کھٹکھٹا لیا تھا۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھا ان کو اور اس سازش کی انکوائری کرائی جائے، ان کا یہ کہنا تھا۔ دوسری جانب انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا بھی اجلاس بلوایا جہاں عسکری اور سول قیادت کے سامنے یہ سائفر رکھا۔ کمیٹی نے تسلیم بھی کیا کہ مداخلت اور اس پر امریکہ کو ریمارچ بھی بھیجا گیا۔ دوسری جانب عمران خان نے پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن بھی بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپوزیشن کو بھی دکھایا جا سکے کہ وہ جانے انجانے میں کس بڑی عالمی سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ لیکن شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے اس وقت اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ بظاہر وہ بھی اسی اسکرپٹ کا حصہ بن چکے تھے۔ اسی وقت کی بات کریں تو بلاول بھٹو، مریم نواز اور کئی صحافیوں نے بھی اس سائفر کا تمسخر اڑایا۔ کسی نے کہا کہ یہ ڈرامہ ہے، کسی نے کچھ کہا۔ ساتھ ہی شہباز شریف نے وزیر اعظم بن کر ایوان میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر یہ سائفر سچ ثابت ہوا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو یہ تمام معاملات اس وقت سائفر کے ساتھ ہوئے۔ تو اب 3 سال گزرنے کے بعد عمران خان کا موقف درست ثابت ہوا ہے اور جیسا کہ عمران خان خود کہا کرتے تھے کہ سچ ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے، تو بظاہر وہ سچ اب سامنے آیا ہے اور تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی مداخلت اور سازش کے ناقابل تردید شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں۔
وہ سائفر جسے بنیاد بنا کر عمران خان پر غداری اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کیے گئے تھے، اب کھل کر عوام کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تحریک اعتماد آنے سے چند گھنٹے پہلے اگر اسی دن کی بات کریں تو وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان نے کچھ صحافیوں سے بھی ملاقات کی تھی۔ اسی دن پھر ایک کیبنٹ میٹنگ بھی ہوئی تھی۔ صحافیوں سے ملاقات میں عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ ایک بین الاقوامی سازش ان کے خلاف رچی جا رہی ہے۔ اس وقت تک عمران خان خود یہ سائفر پڑھ چکے تھے، ان کی کابینہ بھی پڑھ چکی تھی، اور اس خفیہ دستاویز میں جو اب سامنے آ چکی ہے تو اس میں لکھا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کی کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کو سب معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو امریکہ اور یورپ مل کر وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کو عالمی سطح پر آئسولیٹ کر دیں گے۔ تو بظاہر ایک بہت بڑا مسئلہ جو سائفر کے نام سے اس وقت عمران خان کے خلاف استعمال کیا گیا، وہ سائفر جس کا کاغذ جو تھا عمران خان نے ایک جلسے کے اندر لہرایا تھا اور کہا کہ بین الاقوامی سازش ان کی حکومت کے خلاف رچائی جا رہی ہے، ان کی حکومت گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اب اس سائفر کی حقیقت اچانک عوام کے سامنے آئی ہے، وہ بھی ایک دلچسپ طریقے سے کہ ویب سائٹ پر باقاعدہ اس کو پبلش کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی کے حوالے سے بات کریں تو جو گزشتہ دنوں کافی تنقید کی زد میں رہے اور کہا جا رہا تھا کہ ان کی توجہ ان کے صوبے پر نہیں ہے اور عمران خان اور محض پاکستان تحریک انصاف کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، صوبے کو اگنور کر رہے ہیں، تو اب سہیل آفریدی نے اس پر بھرپور کام کیا ہے اور اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ بھرپور انداز میں اب لڑ رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے کچھ خاص اقدامات بھی کیے ہیں جن کو ان کے مخالفین نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتیں بھی سراہ رہی ہیں اور اب بظاہر اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک خط بھی لکھا گیا ہے۔ خط جو ہے خیبر پختونخوا کے CNG سیکٹر کو گیس فراہم کرنے کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ وفاق کے سامنے بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود اپوزیشن جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا ہے۔ ساتھ ہی سہیل آفریدی کے اس عمل پر ویسے تو پوری ان کی جو مخالفین کی ایک فوج ہے وہ بھی کافی زیادہ تعریف کر رہی ہے، پورے ملک میں اس وقت ان کی تعریفیں کر رہی ہیں کہ کوئی ہے جو اس وقت حکومت اور اپوزیشن کو ایک میز پر بٹھا سکتا ہے، اور نہ صرف بٹھایا جا سکتا ہے بلکہ ان سے کچھ متفقہ فیصلے بھی جو وہاں کی عوام کی حق میں ہوں، عوام کی بہتری کے لیے ہوں، صوبے کی بہتری کے لیے ہوں، وہ بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ گورنر بھی موجود تھے، مسلم لیگ نون کی اپوزیشن لیڈر بھی موجود تھے، سہیل آفریدی بھی موجود تھے، اسپیکر صوبائی اسمبلی بھی تھے، اور پھر تمام تر سیاسی معاملات پر ایک دوسرے کے جو مخالفین ہیں وہ عوامی معاملات پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ اور بظاہر جن چیزوں کو وفاق کے اندر مس کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وفاق میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ عوامی مسائل کو لے کے حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر نظر آئیں اور بھرپور طریقے سے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کریں، تو وہ سب سہیل آفریدی کی حکومت کے اندر خیبر پختونخوا میں دیکھنے میں آیا ہے۔ اور یقینی طور پر اس کو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ جو اس مرتبہ جو ایک دلچسپ بات ہے کہ خود نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس پر حیران ہیں اور کافی زیادہ اس کو سراہ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بن کر آئے ہیں اور پہلی مرتبہ الیکشن لڑا ہے، پہلی مرتبہ ایک بڑے عہدے پر گئے ہیں اور میچور سیاست فائنلی وہ شروع کر چکے ہیں۔ تو نظر آ رہا ہے کہ اب